قدم ہر قدم کی شاذلیان زندہ باد. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنہ صدق اللہ العظیم. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ کا فضل کرم احسان فی نفسی زمانہ ہم سب کے اوپر کہ اس کے مبارک نام کی برکت سے سارے جمع ہو رہے. مقصود اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا اور اپنی ذات کا تصفیہ کرنا. دنیا کے اندر کوئی بھی کام انسان کر لے تو اس کام کرنے میں کامیابی اسی وقت اس کو ملتی ہے جب اس کے اصول اور ضوابط کو وہ اپنائے. اگر اصول اور ضوابط کو اپناتا نہیں ہے اس کام کے اندر کبھی کامیاب نہیں ہوتا. یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے اگر حضرت انسان کو تخلیق کیا، روح زمین کے اوپر اپنا نائب بھی بنایا، خلافت بھی عطا فرمائی، لیکن ساتھ میں اصول اور ضوابط بھی دیے کہ تو اگر اپنی زندگی گزارے گا ان اصول اور قوانین کو اپنائے گا تبھی جا کے کامیابی کو پائے گا. اگر تو ان اصولوں کو اپناتا نہیں ہے تو کبھی بھی تو کامیاب نہ ہو پائے گا. دیگر جتنے بھی علوم ہیں جو روح زمین کے اوپر انسان کے تحریر کردہ، اب انسان نے بھی جب ان علوم کو اپنایا، خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا تو اس کے اندر بھی اس نے اصول رکھے. اب جو بھی کوئی دنیا کا علم حاصل کرنا چاہے تو ان اصولوں کو اپنائے گا تو ان قوانین کے اوپر عمل کرے گا تبھی جا کے جو علم بھی وہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے وہاں تک پہنچ پائے گا. اگر وہ اصولوں کو نہیں اپناتا تو فقط اس علم کا دعوے دار ہو سکتا ہے، اس علم کا عامل نہیں ہو سکتا. کوئی بھی علم ہو اگر اس علم کے اوپر اس نے محنت نہ کی ہوئی ہو، اس نے اس کو اصولوں کو اپنا کے اپنی زندگی کے اندر محنت نہ کی ہوئی ہو تو کبھی بھی انسان کو اس کے اندر جو حصول کرنا ہوتا ہے وہ حاصل کبھی نہ ہوگا. اور یہی چیز انسان کے لیے دین کے معاملے میں بھی ہے. اگر کوئی چاہے کہ میں دین کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہوں، دین کو اپنی زندگی میں لانا چاہوں، دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہوں تو بہر صورت اس کو ان اصولوں کو اپنانا پڑے گا. بغیر ان اصولوں کو اپنائے ہوئے وہ یہ کہے کہ میں دین کے اوپر عمل کر لوں گا تو یہ اس کی خام خیالی ہوگی. اگر کوشش کرے گا پہچان نہ ہوگی تو اس طریقہ کار سے وہ ہٹ جائے گا، گمراہ ہو جائے گا. اب یہی چیز سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انبیاء کرام کا اتنا بڑا سلسلہ بھیجا. انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام آئے، تابعین آئے، تبع تابعین آئے، سلف صالحین آئے، اور ہر وہ داعی جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا، جو اللہ رسول کے راستے کے اوپر چلانے والا، تو ان سب نے جس کو بھی دین کی راہ کے اوپر چلایا تو سب سے پہلی چیز یہ سکھلائی کہ جب تم اس راہ کا انتخاب کرنا چاہتے ہو، اس کے اوپر چلنا چاہتے ہو اور چلوانا چاہتے ہو تو اصولوں کو اپنا کے چلو گے تبھی کامیاب ہو جاؤ گے. اصولوں کو نہ اپناؤ گے کبھی بھی کامیاب نہ ہو پاؤ گے.
اب یہی چیز راہ سلوک کے اندر ہے. یہ جو راستہ ہمارا آپ کا ہے کہ اللہ کے ذریعے جہاں ہم اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہ رہے ہیں، دل کا تصفیہ کرنا چاہ رہے ہیں، روح کو اللہ کے نور سے مجلہ کرنا چاہ رہے ہیں، اب اس راہ کے اندر بھی اصولوں کی پاسداری نہایت ضروری ہے. اب جو اصولوں کو اپنائے گا تو وہی اس کے اندر خیر پائے گا، جو اصولوں کو نہ اپنائے گا کبھی بھی اس کے اندر خیر نہ پائے گا. میں نے بارہا آپ کو یہ چیز بتلائی ہے کہ علم الیقین تو آپ کے پاس آ چکا، اس کو آپ اختیار کر چکے. جب عین الیقین کے راستے کے اوپر آپ چلو گے تو پیچھے آپ کو اصولوں کا اپنانا ضروری ہے. اگر اصولوں کو چھوڑ دو گے، اصولوں سے ہٹ جاؤ گے تو اس راہ کے اندر مار کر جاؤ گے، کیونکہ یہاں شیطان آ کے لڑتا ہے، یہاں شیطان کا تصرف چلتا ہے، یہاں انسان اس سے جنگ کرتا ہے. روزمرہ کے معاملات دیکھ لو. اب اگر ایک طرف علاج و معالجے کی بات کروں، جہاں اللہ اس کلام کی برکت سے لوگوں کو شفا یاب کر رہا ہوتا ہے، وہاں بہت ساری کیفیات میرے آپ کے وجود کے اوپر آ رہی ہوتی ہیں. اب ان کیفیات کو سمجھتا انسان اسی وقت ہے یا اپنی ذات کو گزارتا ان سے اسی طریقے کے اوپر ہے جب اس نے اصولوں کو صحیح معنوں میں اپنایا ہوا ہو. اب راہ سلوک کے جو اصول ہیں وہ خاص کر کے ہیں. کیوں؟ یہ قرب کا راستہ ہے. یہاں انسان نے جو منازل طے کرنی ہوتی ہیں اور جس چیز کے اوپر محنت کرنی ہوتی ہے، جس چیز کو اس نے موضوع بحث بنانا ہوتا ہے، تو یاد رکھیے گا وہ چیز، اس کا وجود، موضوع بحث اس کی ذات اور محنت اللہ کے ذکر کے ذریعے. جب تک ذکر کو اپناتا نہیں ہے، کرتا نہیں ہے، تب تک اس ذکر کی خیر اس کو پہنچتی نہیں ہے. جس راستے کے اوپر اس نے قدم ڈال دیے ہیں اس منزل کا اس کو پتہ چلتا نہیں ہے. اور یہاں جو اصولوں سے ہٹے گا وہ بہت زیادہ مار کھائے گا، کیونکہ انسان کی فطرت کے اندر ہے جب انہونی چیز اس کی زندگی کے اندر ہونی میں تبدیل ہو جائے، جس کا نہ علم ہو اس کا علم ہو جائے، جس کو نہ پہچان تھی اس کی پہچان حاصل کر لے، تو قدرتی طور پہ انسان وہ ذات کے اندر ایسی چیزیں رکھتا ہے جہاں اس کے اندر کہیں نہ کہیں کبر کا مادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور دوسروں کو چھوڑ دو، اپنی ذات کے اوپر محنت کرتے ہوئے اپنی ذات ہی کے اوپر فخر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میری محنت بڑی اچھی جا رہی ہے، میرا ہر عمل اللہ کے لیے ہو رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں ذات کا کبر اس کے آڑے آ کے اسی کو اسی چیز میں پھنسا دیتا ہے. اب یہاں وہ پھنس جاتا ہے. دم کیا شفا ملی، ہاتھ رکھا جن بھاگ گیا. کسی کی مشکل میں ہاتھ ڈالا، اللہ نے اس کی مشکل آسان کر دی. کوئی معاملات کے اندر پھنسا ہوا تھا، میں نے توجہ میں رکھا تو اللہ نے کرم کر دیا. بے شک یہ چیزیں اس میں ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، نہ آپ کو کہوں گا کرو، لیکن یاد رکھنا مقصود ہمارا یہ نہیں ہے. یہ جو اس ذکر کے ساتھ آپ کو جوڑنا ہے، جو اس راہ کے اوپر آپ کو چلانا ہے، مقصود یہ ہے کہ دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جائے. مقصود کیا ہے؟ دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جائے. یہ یاد رکھنا، کسی کا کام ہو یا نہ ہو، کسی کی مشکل آسان ہو یا نہ ہو، کسی کا معاملہ بنے یا نہ بنے، تیری اور میری ذات کا اپنی ذات کے اندر بننا ضروری ہے. تیرے اور میرے دل کا آباد ہونا ضروری ہے. تیرے اور میرے دل کے اندر اللہ رسول کی محبت کا آنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اسی نام کی برکت سے اس کی محبت سے دل آباد ہوتا ہے. یوں نہیں کہہ رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر مثال دوں، ابھی ظاہری طور پہ نبوت ملی نہیں ہے، لیکن دل کے اندر احساس پیدا ہوا جیسے میرے دادا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو یاد کیا، میں بھی یاد کروں گا. جیسے ان کا دل ان اپنے معبود کی محبت سے آباد ہوا، میں بھی اپنا دل معبود کی محبت سے آباد کروں گا. تو وہی طریقہ کار اختیار کیا، چلہ کشی کی نا،
غار ہیرا میں جا کے، آج یاد رکھنا صوفیاء کرام بھی حضرت انسان کو راہ سلوک کے اوپر جب چلاتے ہیں تو چلہ کشی کرواتے ہیں، ذکر کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ تو اس وقت حضور علیہ السلام نے بھی اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا۔ اب یہ بھی یاد رکھنا، ذکر کے اوپر اللہ نوازتا ہے، ذکر کے اوپر اللہ انعام اور اکرام بھی بندے کو دیتا ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، درجے کے حساب سے ہوتا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ جو خاتم النبیین بھی ہے، تمام انبیاء کے سردار بھی ہیں، علم و حکمت کے اندر کمالات بھی ہیں، ہر چیز سے اللہ نے مزین کر کے بھیجا، کوئی چیز کے اندر نقص معاذ اللہ کسی قسم کا رکھا ہی نہ، تمام خوبیاں ہونے کے باوجود حضور علیہ السلام، دیکھو میں کہتا ہوں نا، ذکر جب انسان کرتا ہے تو پہچان حاصل کرتا ہے، ذکر کے ساتھ کیا حاصل کرتا ہے؟ پہچان حاصل کرتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام بھی وہ پہچان حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، باطن کے اندر ملی ہوئی۔ باطن کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کا فرمان یہ کہ آدم علیہ السلام روح اور مٹی کے درمیان تھے، اس وقت بھی اللہ نے مجھے نبوت عطا کی۔ اب ایسی بات نہیں ہے، حضور کا فرمان یہ ہے کہ انسان روح زمین کے اوپر آتا، اس کی تقدیر پہلے لکھی جاتی ہے۔ اب سب نے علماء سے یہ سنا ہوگا، کئیوں نے اس کو پڑھا ہوگا کہ جو بھی انسان روز ازل سے لے کے روز آخر تک جس نے دنیا کے اندر آنا ہے، جس انداز میں اس نے جینا ہے، جس مذہب کو اس نے اختیار کرنا ہے، جس طریقہ کار کے اوپر اس نے چلنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کی تقدیر کے اندر اس چیز کو لکھ ڈالا۔ تو حضور کا فرمان یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور مٹی کے درمیان بھی تھے تو اللہ رب العزت نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہوئی تھی۔ اب محبت کیا ہے؟ محبت جب انسان حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو وہ ہر دل کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ میں اس کے انتہا تک پہنچوں، میں اس کے کمالات کو دیکھوں کہ یہ وصف ہے کیا اور میرے اندر کیسے آیا اور مجھے وہاں تک کیسے پہنچاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اس طریقہ کار کو اختیار کیا اور اللہ رب العزت کا ذکر کرنا شروع کیا۔ اسی ذکر کے بعد حضور علیہ السلام کے اوپر وہ انوارات ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ اب دیکھو باطن کے اندر سارا موجود، آج بھی وہی ذکر میں اور آپ کرتے ہیں۔ اب نبی کا درجہ اعلیٰ ہے، یہ یاد رکھنا، کوئی مطابقت نہیں ہے، کوئی مماثلت نہیں ہے، لیکن راہ وہی ہے۔ کیوں؟ اب وہاں جو فیض تھا اللہ ڈائریکٹ پہنچا رہا تھا اپنے حبیب کے اوپر، اب اس محبت کا اظہار ہونا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس طریقہ کار کو اپنایا، اللہ اللہ کرنا شروع کیا تو اللہ نے ان روشنیوں کو ظاہر کرنا شروع کیا۔ ظاہر میں بھی آئی، پھر آپ علیہ السلام کے جو خواب ظاہر ہونا شروع ہوئے کہ آپ علیہ السلام کے اوپر وہ کیفیات بھی آئی۔ اب ذکر کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ کیفیت کا نا۔ جو کرے گا اسی کے اوپر آئے گی، جو نہ کرے گا کبھی سمجھ نہ پائے گا۔ یہ یاد رکھنا، ایسی راہ ہے جو اس راہ کے اوپر چلے گا، جو کرے گا وہی سمجھ پائے گا، جو نہ کرے گا کبھی نہ سمجھ پائے گا۔ جس انداز میں جیسے چاہے آپ کے متعلق الفاظ کہے گا یا جیسا چاہے آپ کے متعلق گمان رکھے گا، لیکن حقیقتاً جو محنت کرے گا، جس کے اوپر ذرا سی بھی چیز کھلے گی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ کبھی بھی اس سے پیچھے نہ ہٹے گا۔ ایسا ہوتا ہوں ہم دیکھ کے آ رہے ہیں، اللہ یہ کہ کوئی نفس کا غلام ہو، اللہ یہ کہ کوئی نفس کا اسیر ہو، اللہ یہ کہ کوئی اپنی بڑائی کو ظاہر کرنا چاہ رہا ہو، اللہ یہ جو اپنے باطن کو پاک اور صاف نہ کرنا چاہ رہا ہو، اللہ یہ کہ کبر کا کہیں مادہ اس کے اندر باقی ہو تو وہ منزل مقصود تک کبھی نہ پہنچ پائے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس محبت کو حاصل کیسے کیا؟ اب یہ جب ذکر کیا، ذکر کے ساتھ وہ کیفیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی، پھر فرشتہ بھی ظاہر ہوا۔ جب فرشتہ ظاہر ہوا، دعا سلام ہوئی، تو اب کہا پڑھو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر فرمایا پڑھو، کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کے ساتھ معانقہ کیا، سینے سے لگایا۔ جب سینے سے لگایا، اب یاد رکھنا وہ نور
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک کے اوپر پہلے ہی چل رہا تھا، وہ اللہ کو یاد کر رہے تھے، اس سے ظاہری طور پہ باطن روشن ہی روشن ہے، باطن منور ہی منور ہے، لیکن ظاہری طور سے دل کو اللہ کی یاد سے آباد کیا جا رہا ہے۔ اب جبریل امین بھی نور کی شکل میں، اب جب دونوں انوارات ملے، وہ جو درمیان میں پردہ اللہ کے حکم سے تھا وہ ہٹنا شروع ہو گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک کشادہ ہو گیا۔ اب جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیا محمد پڑھیے اقرا، تو حضور نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تفصیل میں نہ جاؤں گا کہ ذکر کے ساتھ اللہ نے اس علم کو جوڑا ہوا تھا کہ دل اللہ اللہ سے آباد ہو گیا تھا، اب باطن کو ظاہر کرنا تھا۔ جب باطن کو ظاہر کرنا تھا، اس راہ کے اوپر اپنی ذات کو چلایا، وہ علم پہلے سے موجود تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کھلنا شروع ہو گیا، اور وہ ساری چیزیں پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک کے اندر ظاہر ہو گئی، پھر اس کا اظہار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنا شروع کر دیا، پھر آگے ایک جماعت کی تربیت کرنا شروع کر دی، اللہ کے احکامات آتے گئے، شروع والی بات کروں گا، پھر وہ اصول اور قانون آتے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو وہ اصول اور قانون پڑھاتے گئے کہ اب جب تم دین اسلام کے اندر داخل ہو چکے، اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر ایمان لا چکے، تم نے اس دین کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے، تو ان اصول اور ضوابط کو اپنا کے چلنا ہے، تبھی جا کے تم کامیاب ہو پاؤ گے۔ اب اسی میں سے ایک چیز جو محنت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غار حرا کے اندر رہ کے کی، اب یہ باطن کا معاملہ تھا۔ اب ہمارے ہاں یہ جو محنت کروائی جاتی ہے، یہ بھی یاد رکھنا باطن کی محنت ہے، یہ محنت بھی کس کی ہے؟ باطن کی محنت ہے۔ اب وہی باطن کی محنت اللہ اللہ کے ذریعے کی جاتی ہے، جس باطن کی محنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے وہ پردے ہٹ گئے۔ اب صوفی کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ جب باطن کے اوپر محنت کرتا ہے تو اپنی حقیقت حال سے آشنا ہو جائے، اپنے حقیقت حال سے آشنا ہو جائے، جو وہ کر رہا ہے اللہ اس تک اس کو پہنچا کے اس کے اوپر کھول دے۔ اور وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ تھا نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انتہا کیا ہوئی کہ جبریل جا، میرا محبوب سویا ہوا ہے، سرداری والا تاج اٹھا اور اپنے محبوب کے قدموں میں رکھ، آہستہ سے جگا، جگانے کے بعد یہ کہہ کہ اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں۔ محبت کی بات ہے نا۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا ہے کہ وہ مقام جہاں انسان جس چیز کو حصول کرنا چاہے، روح زمین کے اوپر پوری کائنات کے اندر جس کا حصول کسی کو ہوا، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اور یہ جو صوفیاء ہوتے ہیں جس راہ کے اوپر محنت کرواتے، تو یاد رکھنا بہت سارے بزرگوں نے اس کے اوپر لکھا ہے، جواب دیا ہے کہ حضور کی جو معراج ہے، صوفی کی ظاہری سفر سارا اسی کے اندر ہے، جو اس کی محنت ہے، تو اللہ کا قرب اس قدر حاصل کرے۔ پھر ہر چیز انوارات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ابتدا بھی اس کی انوارات کے ساتھ ہوئی اور انتہا بھی اس کی انوارات کے اوپر ہے۔ اب انتہا کا کیوں کہہ رہا ہوں؟ جب اللہ اپنی ذات کی مثال دیتا ہے تو اللہ اپنے متعلق قرآن حکیم میں بیان کرتا ہے اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا۔ اب یہ جتنے بھی اسماء صفات آپ کر رہے ہو، چاہے اللہ کا ذاتی نام لے رہے ہو، چاہے اس کے صفاتی ذکر کر رہے ہو، تو ہر ایک کے ساتھ وہ نور جڑا ہوا ہے۔ یہاں جو آپ سفر کر رہے ہو اپنی ذات کے اندر، تو اس نور کے ساتھ کر رہے ہو۔ ہاں، کسی کے اوپر وہ نور اثر انداز نہیں ہوتا، کسی کے اوپر وہ نور کھلتا نہیں ہے، کوئی اپنے حقیقت حال سے آگاہ نہیں ہوتا، تو اس کے اندر زیادہ تر معاملات اس کے نفس کے ہوتے ہیں۔ کہ آج دنیا کے اندر جو بھی ہم معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ ہم اپنے نفس کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اپنے نفس کو اوپر رکھ رہے ہوتے ہیں، سب کچھ اسی کے لیے کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ جس دن کسی بھی معاملے کے اندر یہ چیز ہمیں سمجھ آ جائے اور دل کی مطابقت کے ساتھ وہ ہو جائے کہ یہ جو میں معاملہ کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو ہر معاملات دنیا کے اندر اللہ کی قسم بندے کا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر میں نفس کی بات کروں
تو یاد رکھنا صوفیاء کرام فرماتے ہیں 7 درجوں کے اندر یہ تقسیم ہے۔ کتنے درجوں کے اندر تقسیم ہے؟ 7 درجوں کے اندر تقسیم ہے۔ پہلے نفس امارہ ہے، اس کو تعبیر کیا گیا ہے تو قرآن حکیم بیان کرتا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اس کی صفت یہ ہے کہ بڑا برائی رکھتا ہے اپنے اندر۔ اب ہر انسان اس سے گزر کے آتا ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، یہ کفار کو عطا کیا جاتا ہے کہ جہاں توحید کے معاملے میں شرک ہوتا ہے، جہاں وہ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں، جہاں وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں یا اللہ کی ذات کے علاوہ اور معبود انہوں نے گڑے ہوئے ہوتے ہیں، اب ایسی ظلمت ہوتی ہے اس نفس کی ان کی ذات کے اوپر کہ رائے ہدایت کے اوپر وہ آ ہی نہیں پاتے، اس کی پہچان کر ہی نہیں پاتے۔ اور بعض صوفیاء کرام فرماتے ہیں انسان جتنے بھی عام لوگ وہ اس سے گزرتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کے نفس کے اندر برائی موجود ہوتی ہے۔ اس برائی کا تعلق انسان کی زبان سے بھی ہے، اس برائی کا تعلق انسان کی آنکھ سے بھی ہے، اس برائی کا تعلق انسان کے کان سے بھی ہے، اس برائی کا تعلق انسان کے ہاتھوں سے بھی ہے، اس برائی کا تعلق انسان کے قدموں سے بھی ہے، اور اس برائی کا تعلق انسان کے معاملات کے ساتھ بھی ہے جو اس وجود کے ساتھ کرتا ہے۔ اب کوئی انسان اس چیز کا دعوے دار نہیں ہے کہ یار میں نے زبان سے برائی نہ کی ہو، میں نے آنکھ سے برائی نہ کی ہو، میں نے کان سے برائی نہ کی ہو، میں نے ہاتھوں سے برائی نہ کی ہو، میرے قدم برائی کی طرف نہ گئے ہو۔ تو اس کا دعوے دار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اب بس یہ اس نفس کی کیفیت ہوتی ہے، یہ جو امارہ ہے کہ یہ انسان کو برائی کی طرف ابھارتا ہے۔ اب جب انسان کا نفس اس کے اندر ہلا ہوا ہوتا ہے، کوئی بھی برائی اس نے کرنی ہو، چاہے شہوت کا غلبہ ہو، چاہے کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہو، چاہے کوئی قتل و غارت کے اندر مبتلا ہو، چاہے کوئی چوری ڈکیتی کے اندر مبتلا ہو، چاہے کوئی کسی کا حق کھا رہا ہو، چاہے کوئی کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہو، اگر اس نفس کا غلبہ اس کی ذات کے اوپر ہے، بے شک اس انسان نے یاد رکھنا کلمہ پڑا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ دین کے اوپر عمل پیرا نہیں ہے۔ بات وہی ابتدا والی، اس نے اصولوں کو اپنایا ہوا نہ ہے، فقط اپنی ذات کے اندر مست ہوا ہے۔ اس مست ہونے کی وجہ سے اپنے نفس کی پہچان رکھتا ہی نہیں ہے، نہ رکھنے کی وجہ سے ان تمام برے عملوں کو وہ کر رہا ہے۔ سو اس نفس کے اندر وہ برائیاں ہیں۔ دوسرے نمبر پہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں دوسرا نفس ہے لوامہ ہے۔ اب لوامہ کہتے ہیں ملامت کرنے والے نفس کو۔ اب بندہ مومن ہوگا، ایمان اگر اس کے دل کے اندر باقی ہے، کوئی برا عمل کرے گا تو یہ نفس اس کو ملامت کرتا ہے، یار تو نے کسی کو گالی دی، زیادتی کی ہے، تو نے کسی کے ساتھ ظلم کیا، تو نے زیادتی کی ہے، تو نے کسی کا حق کھایا، تو نے ظلم کیا ہے، تو نے کسی کے ساتھ کوئی برا عمل کیا ہے تو تو نے زیادتی کی ہے، تو نے نماز چھوڑی ہے، زیادتی کی ہے، حقوق اللہ چھوڑے، زیادتی کی ہے، حقوق العباد چھوڑے، زیادتی کی ہے۔ اب کوئی بھی ایمان والا انسان ہوگا، یاد رکھنا رتی بر بھی اس کے سینے کے اندر کیوں نہ ہوگا، اگر اس نفس کی تاثیر اس کے اندر ہوگی، یہ اس کو ملامت کرتا ہے۔ یہ اس کو کیا کرتا ہے؟ ملامت کرتا ہے۔ امارہ برائی کی طرف ابھارتا ہے، لوامہ انسان برائی کر لے، صاحب ایمان ہوگا تو وہ اس کو ملامت ضرور کرے گا کہ یار تو اللہ کا بندہ ہے، تو نے اللہ کو جواب دینا ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، تو اپنے آپ کو سیدھی راہ کے اوپر چلا، دنیا تیرا مطلوب اور مقصود نہیں ہے، تو عارضی گھر کے اندر، عارضی ٹھکانے کے اندر اس وقت کھڑا ہے جس کو تو نے چھوڑ کے چلا جانا ہے، لہٰذا اپنی ذات کے اوپر فکر مند ہو جا، اپنی ذات کے اوپر غور کر اور اپنے آپ کو اس برائی سے بچا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان کوئی برا عمل کر لے، فوراً رجوع اللہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ مومن کا جو نفس ہوتا ہے، اس کی یہ خصوصیت ہوتی ہے جو لوامہ ہے۔ اس کے بعد جب انسان راہ سلوک کے اوپر آ کے محنت کرنا شروع کر دے تو یاد رکھنا انہی نفوس کے اوپر محنت کر کے انہی کو وہ توڑتا ہے۔ جس نفس کے اوپر اس کو صبر نہیں آ رہا ہوتا، اللہ کے نام کے ساتھ جب یہ جڑتا ہے، اس کا اثر نفس پکڑتا ہے، نفس کے اندر سب سے بڑی کیفیت جو پیدا ہوتی ہے، اس کو صبر آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو صبر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور لوامہ یہ تو جب انسان برا عمل کر لے تو یہ انسان کو احساس دلاتا ہے،
اس کے بعد نفس ملہمہ ہے، جب انسان برائی والے نفس سے نکل گیا، اس کو احساس پیدا ہونا شروع ہو گیا، یہ آپ لوگوں کے کام کی چیز ہے، جب راہ سلوک کے اوپر چلو گے کیفیت آتی ہے۔ اب ملہمہ جو نفس ہوتا ہے، یاد رکھنا یہ نیکی کا الہام اس کے دل میں کرتا ہے، نیکی کا الہام اس کے دل میں کرتا ہے کہ تو اللہ کا قرآن پڑھ لے، تو صدقہ و خیرات کر لے، تو اللہ سے دعا مانگ لے، تو اللہ کو راضی کر لے، تو تہجد گزاری کر لے، کوئی بھی نیکی کا کام جب انسان کر رہا ہوتا ہے، اب یہ نفس ہی کی کیفیت ہوتی ہے، یہ بھی انسان کی تربیت کرتا ہے، یہ بھی اس کو اللہ کی طرف راغب کرتا ہے۔ جہاں انسان اللہ کے لیے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، نہ فقط عمل کرتا ہے، جب پیچھے اس نے محنت کی، امارہ سے اپنے آپ کو بچایا، لوامہ کی قید سے آزاد ہوا، ملہمہ کے اندر داخل ہوا، توجہ جب اللہ کی طرف کرنا شروع کر دی، اب اللہ نے وہ الہام اس کے اندر کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ میری بات بھی نہیں، اس کی وضاحت قرآن حکیم سے بھی کر دوں، میں اکثر آپ کو بتایا کرتا ہوں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ کہتا ہے کہ میں الہام کرتا ہوں تمہارے اندر خیر کا بھی اور شر کا بھی، خیر کا بھی اور شر کا بھی۔ اب انسان کا نفس ہے، راستہ اللہ نے بتا دیا، طریقہ کار بتا دیا، ساری چیزیں سکھا دی، اب تو نے غور و فکر کرتے ہوئے اپنے لیے راستے کا انتخاب کرنا ہے کہ میں اپنے آپ کو خیر والی راہ کے اوپر چلاؤں گا یا اپنی ذات کے لیے شر کا انتخاب کروں گا۔ اب فیصلہ تو تیرے عمل کے مطابق ہونا ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ تو اپنے آپ کو شر کے اوپر چلائی رکھے، تیری نیت بھی صاف نہ ہو، تیرے عمل بھی پورا نہ ہو، تو پھر بھی کہے کہ میرے اوپر خیر والا ہی معاملہ ہوگا، مجھے خیر ہی پہنچے گی۔ اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تو اپنی ذات کے اندر منصف ہی نہ ہے۔ راہ سلوک کے اوپر جب سالک چل رہا ہوتا ہے، سب سے زیادہ تقاضا جس چیز کا کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کو اپنی ذات کے اندر منصف بناتا ہے، تاکہ آپ اپنی ذات کا محاسبہ کر سکو۔ تو الخیر میں بات کر رہا تھا، تیسرا نفس ملہمہ ہوتا ہے جو انسان کے اوپر الہام کرتا ہے۔ اب جب نیکیوں کے اوپر وہ نیکیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنی توجہ اللہ کی ذات کی طرف کرنے کی وجہ سے اس نفس کے اوپر محنت کرنے، اس کے بعد چوتھا نفس فرمایا راضیہ ہے۔ جب الہام ہو گیا، نیکیاں کرنا شروع کر دی، اب یہ اللہ سے راضی بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ قبول کرے یا نہ کرے، اس کو کیفیت سمجھ آئے نہ آئے، یہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ تو مجھے توفیق تو دے رہا ہے۔ نماز پڑھتا ہے، اس کے اندر کوتاہی نہیں کرتا، پھر اس نماز کے اوپر اس کو کوئی ظاہری طور پہ کوئی صلہ ملے یا نہ ملے، یہ کہتا ہے اللہ تو مجھ سے راضی ہے۔ قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے، اس قرآن کے بدلے کسی چیز کو طلب نہیں کرتا، دل کے اندر یہ خواہش رہتی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ اس کے بعد فرمایا نفس مرضیہ ہے، جہاں وہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب یہاں یہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب انسان ان سارے نفوس سے اپنی ذات کو گزارتا ہے، یاد رکھنا مطمئنہ کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ نفس جو ہے انبیاء کرام کو دیا جاتا ہے، کیونکہ انبیاء کرام کے نفس کے اندر اطمینان ہوتا ہے، وہ اپنے نفس کے لیے کوئی کام کرتے ہی نہیں ہے، ان کے اندر کوئی خواہش ہوتی نہیں ہے، جو بھی ہے اللہ کے حکم سے کرتے اور اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، اور جو قرآن حکیم بیان کرتا ہے، جو ان کو وحی کی جاتی ہے وہی وہ کرتے ہیں، وہی پیغام آگے پہنچاتے ہیں، ان کو خلق کی ساری فکر ہوتی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آخری وقت میں بھی جبریل امین تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہو، اسرائیل باہر کھڑے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں۔ کہا کس لیے؟ کہا کہ اللہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے جبرائیل، مجھے ایک چیز تو بتا۔ ٹھیک ہے میں راضی ہوں، میں تیار ہوں، لیکن مجھے اس سوال کا جواب دیا جائے، مجھے یہ بتلایا جائے کہ میرے بعد اللہ نے جو میری امت مجھے دی ہے اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، تو جواب کیا آیا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی امت کو تنہا نہ چھوڑا جائے گا۔ قرآن بھی اللہ کے نبی چھوڑ کے گئے، اپنا فرمان بھی چھوڑ گئے، صحابہ بھی چھوڑ کے گئے، اہل بیت بھی چھوڑ گئے، طریقہ کار اپنانا میرا آپ کا کام ہے، اس راہ کے اوپر چلانا میرا آپ کا کام ہے۔ جب انسان اس راہ کے اوپر محنت کرتے ہوئے
اپنی ذات کو ان سے گزارتا ہے تو یاد رکھنا امارہ سے وہ نکلا، لوامہ کے اندر داخل ہوا، ملہمہ سے وہ گزرا، راضیہ کے اندر پہنچا، مرضیہ کے اندر پہنچا، مطمئن ہونے کی کیفیت ہوئی۔ اس کے بعد صوفیہ کرام فرماتے ہیں آخری نفس جو انسان جس کا حصول کرتا ہے رائے سلوک کے اندر، اس کو نفس کاملہ کہتے ہیں، کمال تک وہ پہنچ جاتا ہے، چاہے عبادت کے اندر ہو، ریاضت کے اندر ہو، کوئی بھی معاملہ اس کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہو، چاہے رب کی ذات کے لیے کرنے کا ہو یا خلق کے اندر کرنے کا ہو، ہر معاملے میں اللہ اس کو کمال دے دیتے ہیں۔ اور یہ جو اتنے نفوس ہیں جس سے انسان کا نفس گزرتا ہے، یہ بڑا وقت لگتا ہے، اس کے لیے بڑی محنت درکار ہے، خاص طور پہ عام انسانوں کو، اور ہمارے زمانے کے اندر تو زیادہ ہی مشکل ہے، اس لیے کہ ہمارے زمانے کے اندر دنیا کی رنگینیاں زیادہ ہیں، اس لیے کہ ہمارا نفس بہت زیادہ چیزوں کو مرغوب جانتا ہے، بہت زیادہ چیزوں کو پسند کرتا ہے، بہت زیادہ چیزوں کی محبت اپنی ذات کے اندر رکھتا ہے، ورنہ جب پچھلوں نے کیا نا، انہوں نے اس کی فکر ہی نہ کی، انہوں نے اس کی پرواہ ہی نہ کی۔ ایک کی مثال دوں کافی ہے، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بصرہ کے بازار کے اندر گئے، طلب پیدا ہوئی کہ یار انجیل کا ٹھیلا لگا ہوا ہے، انجیل کھاؤں گا، لیکن حالت یہ تھی نہ جیب کے اندر درہم نہ دینار نہ کوئی پیسہ۔ ہاں یاد آیا کپڑے تو بہت بسیدہ ہیں، بڑے پٹے ہوئے ہیں، پاؤں کے اندر ایک جوتا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی کافی چل چکا ہوں، یہ بھی کافی رگڑے کھا چکا ہے، یہ بھی میرے استعمال کے لیے نہیں ہے، چلو انجیل فروش سے بات کرتا ہوں کہ میرا جوتا لے لے، اس جوتے کے بدلے مجھے انجیر دے دے۔ اب وہ اس کے پاس پہنچے، کہنے لگے یار میں انجیر کھانا چاہتا ہوں۔ وہ ان کو بھاؤ تاؤ کرنے لگا، کہا یار بات سن، میرے پاس بھاؤ تاؤ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں کہ اس کی قیمت تجھے ادا کر سکوں، ہاں میں تجھے دینے کے لیے صرف میرے پاؤں میں یہ جوتا ہے، اس کو لے لے، اس کے بدلے مجھے انجیر دے دے۔ اب نفس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال بتا رہا ہوں، میں اور آپ اس میں بہت زیادہ ڈوبے ہوئے، یاد رکھنا یہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کی بات بتلا رہا ہوں۔ جب اس نے جوتوں کو دیکھا تو ان کی بھی کوئی حالت زار نہ تھی، جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے، یوں سمجھو بہت زیادہ گھسے ہوئے، چل چل کے کئی سو سال وہ پرانے لگ رہے تھے۔ اس نے کہا بزرگ ان جوتوں کے بدلے انجیر نہیں مل سکتی، ان جوتوں کے بدلے تجھے میں یہ نہیں کھلا سکتا، تیرے جوتوں سے بے شہا قیمتی ہے یہ۔ جب یہ بات سنی بڑے نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، اور وہاں سے پیچھے ہٹ گئے، چلنا شروع کر دیا۔ اور ایک شخص یہ ماجرا کھڑا دیکھ رہا ہے، وہ دوڑتا وہ اس انجیر فروش کے پاس پہنچا، کہنے لگا تجھے پتا ہے یہ شخص جو تجھ سے انجیر طلب کر رہا تھا کون ہے؟ کہا مجھے تو نہیں پتا، میں تو سمجھا عام سا آدمی ہے۔ اس نے کہا نہیں واللہ یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ وہ انسان ہے جو کئی ہزاروں کی تربیت کرنے والا ہے، یہ وہ انسان ہے جس کی بہت ساری خانقاہیں ہیں، یہ وہ انسان ہے جو لوگوں کو اللہ رسول کی راہ کے اوپر چلانے والا ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، نام تو بتا اس کا؟ کہا اس بندے کو مالک بن دینار کہتے ہیں۔ اب نام تو ان کا چل رہا تھا، زمانہ ایسا تھا اس وقت کیمرے کا دور نہیں ہوتا تھا، آج جیسے مشہوری کی جاتی ہے کیمرہ لگا کے پیر صاحب نے جن نکال لیا جی، آج جیسے منشوری کی جاتی ہے پیر صاحب نے جن جلا دیا جی۔ وہ اللہ والے کیسے تھے یہ آپ کو بتلا رہا ہوں کہ نفس کو کیسے انہوں نے تیڑا، کیسے نفس کے اوپر محنت کی۔ جب اس کو پتا چلا یار اس شخص کے تو میری قوم کے اوپر بھی بڑے احسانات ہیں، اس نے تو بڑے نوجوانوں کی تربیت کی ہے، اس نے تو لوگوں کو بڑے اللہ کی راہ کے اوپر چلایا ہے۔ اب اس نے اپنے غلام سے کہا یہ ٹوکرا اٹھا انجیر کا، اس شخص کے پاس پہنچ، اور میں تجھے قسم دے کے کہتا ہوں اگر تو نے اس کو منوا لیا تو میری طرف سے تو آزاد ہے، جا اس کو راضی کر لے، یہ ٹوکرا اٹھا اس کے قدموں میں جا کے رکھ دے۔ اب مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ آگے دوڑے دوڑے جا رہے ہیں، اب غلام پیچھے آوازیں کستا ہوا آ رہا ہے، بزرگوار محترم شیخ ٹھہر جاؤ۔ اب وہ ہے کہ پیچھے دیکھنے کا نام نہیں لے رہے۔ جب انسان کسی بھی جگہ سے ایسا معاملہ ہو، آپ کو پتا ہے دل تو ہر ایک رکھتا ہے، ندامت شرمندگی اس کو اپنی ذات کے اندر ضرور ہوتی ہے کہ یار یہ میں کرنا چاہ رہا تھا مجھ سے نہ ہو سکا، یہ میں کرنا چاہ رہا تھا مجھ سے نہ ہو سکا۔ لیکن یاد رکھنا ان کو اس وجہ سے نہ تھی کہ میرے پاس پیسے نہ تھے، ان کو اس وجہ سے تھی کہ میرے نفس نے اس کو طلب ہی کیوں کیا۔ اب خواہش بھی جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن نفس کو جب توڑنا چاہ رہے تھے
نفس کو جب صبر سے وہ گزارنا چاہ رہے تھے، کیفیت کیسی تھی کہ کچھ بھی نہیں ہے، چلو یار اس کو حصول کرنا، اس کے بدلے اپنے جوتے ہی دوں گا، اس کے بدلے 2-4 دانے مجھے مل جائیں گے، جو یہ میرے اندر خواہش پیدا ہو گئی ہے یہ پوری ہو جائے گی۔ اب غلام نے روک لیا، کہا ہاں بھائی کیوں آیا میرے پیچھے؟ کہا حضرت یہ انجیر کا ٹوکرا قبول کر لو، اس کو قبول کر لو گے میری آزادی ہو جائے گی۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ٹوکرے کی طرف دیکھنے لگے، نگاہ آسمان کی طرف اٹھا لی، یا اللہ کیا ماجرا ہے، تھوڑی دیر تو پہلے ان 2 دانوں کے لیے اپنے جوتے دینے کے لیے تیار تھا اور تو مجھے دینے کے لیے تیار نہ تھا، جب میں نے اپنے دل سے اس کی طلب نکال دی اور تیری ذات کو گواہ بنا کے قسم کھا لی کہ اپنے نفس کے مجبور ہونے کے اوپر اس چیز کا اظہار کیا تھا، اب کبھی بھی نفس کے دھوکے میں نہ آؤں گا، کبھی اس کو طلب نہ کروں گا، تو نے مجھے پورا ٹوکرا بیچ دیا، تو نے مجھے پورا ٹوکرا بیچ دیا۔ غلام کہہ رہے اللہ کے واسطے حضرت ایسا کر لو، اس کو قبول کر لو، آپ قبول کرو گے تو میری آزادی ہو جائے گی، میری خلاصی مل جائے گی۔ تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بھائی یاد رکھ تیری تو خلاصی ہو جائے گی، اگر میں نے اس کو قبول کر لیا میری بربادی ہو جائے گی۔ ایسے صاحب ایمان تھے، اگر تو نے اس کو قبول کر لیا تیری وجہ سے میں نے اس کو قبول کر لیا، تیری خلاصی ہو جائے گی لیکن میری بربادی ہو جائے گی، اس لیے کہ میں اپنے نفس کی خاطر اس کو پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں، میں اس کے اوپر اپنے نفس کو توڑ کے آیا ہوں۔ تو یہ جتنے بھی بزرگ تھے نفس کو توڑنے کے لیے بڑے سے بڑے معاملات سے گزرے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر۔ آج مولوی صاحب کا، پیر صاحب کا، بزرگ صاحب کا، قاری صاحب کا نفس کے ساتھ تک گیا ہوا ہے، میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ راہ وہی ہے، اس راہ کا انکار نہیں ہے، جس راہ کے اوپر ہم چل رہے ہیں اور چلوا رہے ہیں، اس کے اندر وہ کیفیت پیدا ضرور ہوتی ہے، یہ چھوڑ دو، آج پیدا ہو 10 سال بعد پیدا ہو، مرنے سے پہلے حقیقت حال تک اللہ پہنچا دے، اس کو انسان کے اوپر کھول دے، کمال تک انسان پہنچ جاتا ہے، یہ وہ راستہ ہے۔ لیکن اس کے اوپر چلتے ہوئے اس کے اصول اور ضوابط کو اپنانا ضروری ہے۔ اگر اس نے اس کو اصولوں کو نہ اپنایا نا، اس کو اصولوں کو نہ پہچانا اور اس کے اصولوں کے مطابق اپنی ذات کو نہ چلایا تو اس راستے میں گم ہو جائے گا۔ اس راستے میں ایسی کیفیت آئے گی کہ اکثریت مجذوبیت کی طرف چلے جاتے ہیں، اور میں نے آپ کو بارہا بتلایا، میں اس کی تعریف بھی یوں کیا کرتا ہوں، مجذوب وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے باخبر اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتا ہے، دوسروں سے باخبر اور اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ اور آپ حضرات نے زندگیوں میں مشاہدہ کیا ہوگا، بہت سارے زندگی کے اندر ایسے لوگ ملے ہوں گے، کسی معاملے کے اندر آپ پھنسے ہوئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا بالوں کی حالت بری ہوگی، بکھرے ہوں گے، لباس پھٹا ہوا ہوگا اور وجود کی پتہ نہیں کون سی کیفیت ہوگی، آپ کو دیکھیں گے، آپ کے اوپر نظر ڈالیں گے، ایسا جملہ کہیں گے کہ آپ کو اس معاملے کی انتہا تک پہنچا دیں گے، اور آپ منہ دیکھتے رہ جاؤ گے، حیران ہو جاؤ گے کہ یار یہ کیا معاملہ ہوا۔ اکثر ہوتا یہی ہے کہ اس راہ کے اندر جب انسان چلتا ہے تو دو چیزیں اس کے اوپر ضرور آتی ہیں، یا تو اگر اس راہ سے کٹتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، مجذوب ہو جائے گا، اور جب مجذوب ہو جائے گا تو سارے جہان سے وہ باخبر ہو جائے گا لیکن اپنی ذات سے بے خبر ہو جائے گا۔ اور بعض جو اس کی انتہا کے اوپر پہنچتے ہیں، وہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا، چلو پھر بھی بتا دیتا ہوں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں جو اللہ کرتا ہے مجذوب کو پتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو مجذوب کہتا ہے اللہ وہ کرتا ہے، وہ یوں اس کی مثال دیتے ہیں کہ جو مجذوب کہتا ہے اللہ وہی کر دیتا ہے۔ بہت ساری ان چیزوں کا بھی مشاہدہ آپ نے کیا ہوگا، ایسی زندگی کے اندر لوگ ملے ہوں گے جنہوں نے کہا ہوگا کہ یہ معاملہ ہو گیا، اور بعینہ وہ معاملہ آپ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے، آپ اس سے گزرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں راہ سلوک کے اندر اصل میں جو مجذوب ہوتا ہے، یاد رکھنا اس نے اپنے آپ کو جلایا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنی جان سے گزرا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر کیفیات آئی ہوتی ہیں، اور کیفیت اتنی بڑی آتی ہے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ موت تک کی کیفیت سے انسان گزرتا ہے پھر جا کے بنتا ہے۔ ایسی کیفیت آتی ہے کہ انسان کے وجود سے روح نکلتی ہے، اپنی روح نکلتے وہ محسوس کرتا ہے، پل پل وہ مرتا ہے، پل پل وہ جیتا ہے، تبھی چاہ کے اس چیز کو سمجھ پاتا ہے۔ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے
کہ مجذوب جو کہتا ہے اللہ وہ کر دیتا ہے۔ فرمایا نہیں، مجذوب کی یہ تعریف نہیں ہے، میں نے جہاں تک دیکھا ہے، جہاں تک اللہ نے میرے اوپر کھولا ہے، تو مجذوب اللہ کا وہ قرب حاصل کرتا ہے جو اللہ کرتا ہے مجذوب وہ جانتا ہے، جو اللہ کرتا ہے مجذوب وہ جانتا ہے۔ ہم تم ہی آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی کو یہ راز کہاں، کہ انسان جب قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کی قربت میں چلا جاتا ہے، تو وہ چیزوں کا انسان کو اللہ مشاہدہ کرواتا ہے جو اس کی عقل میں سمانے والی نہیں ہوتی، جو اس کے ذہن میں آنے والی نہیں ہوتی۔ وہ اس جہاں میں نہیں کسی اور جہاں میں سفر کر رہا ہوتا ہے، وجود اس کا اس جہاں میں ہوگا، جی وہ اس جہاں میں رہا ہوگا، لیکن فیض وہاں سے آ رہا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس وقت اس صدی کے اندر زندگی گزار رہا ہو، لیکن جو روح کے اوپر چلا ہوا ہو 2000 سال پہلے کا ہو، اس کا مزاج طبیعت وہ بن جائے، اس کے اندر عاجزی انکساری کی وہ کیفیت پیدا ہو جائے۔ کیوں؟ کل شیء یرجع الی اصلہ، کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے، اور یہاں جو آپ کا اصل ہے وہ انوارات ہیں، آپ صفاتی انوارات کے ساتھ چل رہے ہو جو آپ کو ذاتی تک جوڑتے ہیں، اور وہ ذاتی اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور اتنی جلدی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ مثال یوں لے لو، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بنے، جب اللہ سے محبت، انسیت، قربت پیدا ہو گئی، کلام ہونا شروع ہو گیا، جب وہ آداب کے تقاضے سیکھ گئے، اب یہاں بھی محبت کا اظہار انہوں نے چاہا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ میں نے آپ کو بتلایا تھا۔ اب محبت اس اظہار کو چاہتی ہے، اس راز کو معلوم کرنا چاہتی ہے، اس کو دیکھنا چاہتی ہے، سمجھنا چاہتی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا کہ اللہ اپنا آپ مجھے دکھا دے۔ محبت کی انتہا یہی ہے نا، جب بندہ معاملہ اللہ کے لیے کر رہا ہو، یہ بھی یاد رکھنا، ہر ایک کے اندر یہ صفت پیدا نہیں ہوتی، ہر ایک اس راہ کے اوپر آ نہیں سکتا، ہر ایک اس راہ کے اوپر چل نہیں سکتا، اور اللہ کی قسم اس سے بڑی بات کہوں گا، اس راہ کے اوپر چل کے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، اس راہ کے اوپر چل کے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ وہ اس لیے کہ اس راہ کے اوپر چلنے والا کوئی بھی ہو، جس درجے تک پہنچ جائے، جب تک ذات کے اندر منصف نہ ہوگا نا، ان کمالات کو کبھی حاصل نہ کر پائے گا۔ محبت کا راستہ ہے، اور محبت قرب کو قائم کرنا چاہتی ہے، محبت قرب کو حاصل کرنا چاہتی ہے، تھوڑا سا ملے اس سے آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ جب دیدار نہ ہو تو دیدار کا اشتیاق اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ فطرتی طور پہ اس کے اندر عمل شامل ہے۔ اور جب انسان دنیا کی محبتوں کو قربان کر کے آیا ہو، اولاد کی محبت کو قربان کر کے آیا ہو، ماں باپ کی محبت کو قربان کر کے آیا ہو، دیگر عزیز و اقارب کی محبت کو قربان کر کے آیا ہو، اپنی خوشیوں کی محبت کو قربان کر کے آیا ہو، پھر اللہ کا قرب چاہ رہا ہو، تو اللہ بھی اس کو اپنا آپ عطا ضرور کرتا ہے۔ تو ہر دل کے اندر جو اللہ کی یاد سے آباد ہوگا، یاد رکھنا اس کے حد تک، اس کے درجے تک، اس کے تقوی تک یہ وصف اس کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ وہ مجھے ملے، مجھے وہ قرب حاصل ہو۔ اب تو آ جا کہ اب خلوت ہو گئی، یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے جب جہانوں کو انسان اپنے آپ سے نکال دیتا ہے، جب ماں سوائے اللہ کی کوئی چیز دل کے اندر باقی نہیں رہتی، تو وہ کہتا ہے میں نے تیرے لیے دنیا کو بھلا ڈالا، میں نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا، میں نے اس کو مٹا ڈالا، اپنے آپ کو بھی مٹی کے ساتھ ملا ڈالا، اب تو آ جا، اب میرا دل کا میخانہ آباد کر، اب وہ محبت کی جھلک میرے دل کے اندر مجھے دکھا، اب جو میری بے تابی ہے اس کو ختم کر، اب جو میری روح کو قرار چاہیے مجھے قرار عطا فرما۔ تو یہ روز ازل سے چلا ہوا آ رہا ہے، لیکن فقط حضور کا خاصہ تھا نا۔ حضور کا خاصہ کیوں تھا کہ کائنات ساری بنائی انہی کے لیے گئی، لولاک لما خلقت الافلاک، حبیبہ تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا اس کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ لیکن جب انسان محبت کی راہ کے اوپر چل پڑا تو مزید قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اس قرب کا حصول اس کو ہو، تو موسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ طلب پیدا ہو گئی کہ اللہ کلام تو ہو رہا ہے، اللہ دل آباد ہو چکا، اب دل کی دنیا یہ چاہتی ہے کہ سامنے بھی تو آ جا،
اب اپنا آپ دکھا بھی تو جا۔ تو اللہ نے کہا حبیبہ ساری باتیں ٹھیک ہے، تو ہمارا لاڈلا ہے، تو ہمارا پیارا ہے، ہم تجھے بلاتے تو آتا ہے، تو ہم سے کلام بھی کرتا ہے، اپنے دل کو ہماری یاد سے آباد بھی کرتا ہے، لیکن یہ جو مانگ رہا ہے نا، جس کو تو طلب کر رہا ہے، اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا ہوتی ہے آج بھی بچے کو دیکھ لو، ماں باپ سے جب محبت بڑھتی ہے ضد کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو ماں باپ بھی جب بچے سے بہت پیار کر رہے ہوتے ہیں، لاڈ کر رہے ہوتے ہیں، جتنے غریب سے غریب ماں باپ ہوں بچہ چیز طلب کرتا ہے، اپنی خوشی کو بھول جاتے ہیں، بچے کی خواہش پوری کرنا شروع کر دیتے۔ اب وہ خواہش پوری کس وجہ سے ہو رہی تھی؟ اس محبت کی وجہ سے، وہ جو وصف اللہ نے دل کے اندر پیدا کیا، اور یہاں تو جب اس کی ذات کی طرف انسان جاتا ہے تمام خلق کو بلا کے جاتا ہے، اب محب اور محبوب رہ جاتا ہے، اب وہی مخلوق اور خالق رہ جاتی ہے، ان کے علاوہ کوئی اور درمیان میں نہیں رہتا۔ لیکن محبت کی انتہا کو بھی پہنچ کے اللہ موسیٰ علیہ السلام سے یہی فرما رہے ہیں کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ جب ضد کی کہا اچھا ٹھیک ہے، اس پہاڑ کو دیکھ لے۔ جب نگاہ پڑی تو اس تجلی کو برداشت نہ کر سکے، جب برداشت نہ ہوا، اپنے علماء سے سنا ہے، کہیں انہیں قرآن حکیم کی تفسیر پڑھی ہو، بے ہوش ہو گئے تھے۔ یہ کیا تھا؟ وہ اللہ کے نور ذاتی کا جلال تھا، اسی لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی آنکھ بھی اس کی ذات کو دیکھ نہیں سکتی۔ کیوں؟ قرآن حکیم نے شروع سے ہی ہمیں بتا دیا، اپنی کتاب جو قرآن حکیم نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ ان کے ساتھ دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، کون سے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے غیب کے اوپر۔ اب اللہ ظاہر سامنے تو تھوڑا ہی نظر آتا ہے، وہ تو غیب کے اندر ہے۔ جب اس راہ کے اوپر آ چکے، شروع والی بات کہوں گا کہ ہم نے اصولوں کو جب اپنایا تو ہمیں پیروی بھی اسی انداز میں کرنی ہوگی۔ جب اللہ کی ذات موجود ہے، اس ساری کائنات کو چلا رہی ہے، اس کائنات کے اندر تیرا میرا وجود بھی اس نے بنایا ہے۔ اب میں اور تو خوش نصیب اس لیے کہ اس کے نام کے ذریعے اس کو قرب حاصل کرنا چاہ رہے اور اس کے حبیب کے اوپر درود و سلام پڑھنا چاہ رہے۔ یاد رکھنا یہ درود بھی بڑے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ چلو نفس کی تربیت کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی بتا دوں، اب یہ بات بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی۔ فرمایا موسیٰ تو میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، قرب بھی اتنا ہو جتنے الفاظ تیری زبان کے قریب ہے، قرب بھی اتنا ہو جتنی بینائی تیری آنکھ کے قریب ہے، قرب بھی اتنا ہو جتنی سماعت تیرے کانوں کے قریب ہے، قرب بھی اتنا ہو جتنی دھڑکن تیرے دل کے قریب ہے، قرب بھی اتنا ہو جتنی روح تیرے جسم کے قریب ہے۔ کہا یا اللہ اس کو تو ضرور حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اس کا اصول یہ ہے، میرے حبیب کے اوپر درود پڑھا کر، میرے حبیب کے اوپر درود پڑھا کر۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، جہاں ہم نفس کو توڑنے کے اوپر محنت کر رہے ہیں، جہاں اس کو سمجھنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، جہاں اللہ کی یاد سے دل کو آباد کر رہے ہیں، وہیں ہم حضور علیہ السلام کے اوپر صلاۃ و سلام بھی پڑھ رہے، درود و سلام بھی بھیج رہے ہوتے ہیں۔ بس اللہ قبول کر لے اور یہ راہ سلوک حقیقی معنوں میں ہمیں سمجھا دے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا سمجھتے ہو، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اسی لیے تھوڑا سا وار چلتا ہے، آپ شیطان کے چنگل میں پھنس جاتے ہو اور نفس کے دھوکے میں آ جاتے ہو۔ سب سے بڑا زیادہ انسان کو دھوکہ یہی دیتا ہے، یاد رکھنا۔ میری بات نہ کروں گا، حضور علیہ السلام کی صحابی کی بات کروں گا، مولا علی کی بات کروں گا۔ حضرت علی کریم اللہ وجہ فرماتے ہیں، میں اپنے نفس کو بکری کی مانند جانتا ہوں، جیسے بکری جس طرف چاہے منہ ڈال دے، ادھر چلی جائے یا ادھر چلی جائے، تو میرا نفس بھی ایسا ہی ہے جو ادھر چلا جاتا ہے ادھر چلا جاتا ہے۔ لیکن جب انسان محنت کرتے ہوئے، فرماتے ہیں جو اس کو رحمت کے اوپر سمیٹ لینا،
تو اللہ جو اس کو کفن نصیب کرے گا وہ اس کے لیے خیر والا ہوگا، وہ سکون اور راحت پائے گا۔ اور جس کا دل مردہ رہا نا، اس کے اوپر اس نے محنت نہ کی، تو یاد رکھنا وہ عذاب کے کفن کے اندر لپیٹا جائے گا اور عذاب ہی کے اندر وہ رہے گا۔ کیوں کہ دنیا کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھیج دیا، اس نے کبھی اپنے مقصد کو جانا ہی نہیں، بس پہچانا تو آنکھوں سے جو نظر آ رہا ہے اسی کو، اسی کی تگ و دو کے اندر لگا، اسی کی فکر میں رہا۔ یقین مانو آج جیسے ہم دنیا کو اپنے لیے طلب کر رہے ہوتے ہیں، جس درد مندی کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، آہو زاری کے ساتھ، کیا کبھی اسی طریقے کے اوپر اللہ سے اللہ کو طلب کیا ہے؟ نہیں کیا۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان غیب کے اوپر رکھتے ہیں، جب بات آتی ہے تو مطابقت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی، زبان کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اور دل کسی طرف رہنمائی کر رہا ہوتا ہے۔ جب انسان ذات کے اوپر محنت کرتا ہے، راہ سلوک کے اوپر چلتے ہوئے، جب میں آپ سے کہتا ہوں نا باطن جب ظاہر ہوگا، دونوں کے اندر مطابقت پیدا ہوگی، تو قول اور فعل کے اندر تضاد باقی نہ رہے گا۔ جو زبان کہے گی وہ دل کرے گا، جو دل کہے گا وہ زبان کرے گی، یہ چیز دونوں یکساں ہو جائیں گی۔ اس کے اوپر ساری ہماری محنت ہے، جس راستے کے اوپر ہم آپ کو لے کے چل رہے اور چلا رہے، ہو جائے گا، منازل طے ہو جائیں گی، لیکن وقت کے ساتھ اصولوں کو اپناتے ہوئے، اصولوں سے ہٹو گے نا تو یاد رکھنا کبھی بھی منزل مقصود کو نہ پہنچ پاؤ۔ ساتھی غلطی کیا کرتے ہیں، جب معاملات آنا شروع ہوتے ہیں، جب دل کی دنیا کھلنا شروع ہوتی ہے، تھوڑا بہت پتہ لگنا شروع ہوتا ہے، تو بعضوں کے اوپر نفس کی کیفیت ایسی پر آتی ہے کہ یار استاد سے بھی زیادہ آنا شروع ہو گیا ہے، اس سے بھی زیادہ پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے، اب یہ بات اس کے سامنے نہ کروں گا، یہ چیز اس کو نہ بتلاؤں گا، اچھا یہ نہیں دے رہا، چلو آج فلاں بزرگ کے پاس حاضری دے کے آتا ہوں، ہاں جی وہاں گیا تھا بڑا مزہ آیا، تو یہ مزہ یہ کب آیا، تجھے اس مزے کا پتہ کب چلا؟ جب تجھے استاد نے اس راہ کے اوپر ڈالا، سکھایا، تیرے دل کے اندر جذب کی وہ کیفیت بنی، تب جا کے تجھے آیا۔ اگر تیرے دل کے اندر وہ کیفیت ہی نہ بنتی، تجھے پتہ ہی نہیں چلتا، تو بھی منہ اٹھا کے دوڑا رہتا، اپنی دنیا کے اندر مست رہتا، خام خیالی کے اندر، تصورات کی دنیا کے اندر سفر کرتا رہتا۔ پر یہی کہتا اسی دنیا کے اندر چل کے جیسے تیرے اوپر چلو وہ کیفیت آ بھی جاتی محبت میں، عقیدت میں، کہ تو جو جذب کرتا، جو فیوز اور انوارات تیرے اوپر آ رہے، دوسروں سے تو باخبر ہو جاتا، اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتا۔ جب بھی استاد کو چھوڑ کے، سلسلے کو چھوڑ کے، جس کی وجہ سے آپ بنے ہو، جس کی وجہ سے آپ کو ملا ہے، اس سے باہر ہوگے، کٹو گے، تو یوں سمجھو مرو گے، پھنسو گے۔ اس لیے استاد آپ کے مزاج کو بخوبی سمجھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ آپ کا نفس کس جگہ چل رہا ہے، اس کو پتہ ہے کس انداز میں آپ کی تربیت کرنی ہے، اس کو پتہ ہے کس طریقہ کار کے مطابق آپ کو چلانا ہے۔ بنے ہوئے کے اوپر ہر ایک نظر ڈالتا ہے، ہر ایک کی نگاہ کے اندر ہوتا ہے۔ کمال تو یہ ہے کوئی بنا ہوا نہ ہو، اس کو بنایا جائے، کمال تو یہ ہے کہ جو چلا ہوا نہ اس کو چلایا جائے، لیکن ایسا کم ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ اب جو آپ کو آپ کے استاد سے کاٹے، آپ کو آپ کے سلسلے سے کاٹے، یوں سمجھو آسان لفظوں میں یار اس کی پہچان بنا دیتا ہوں کہ اس کے نفس کی خواہش اس کے اوپر غالب ہے، وہ یہ چیز کر کے اپنے آپ کو بزرگ ثابت کرنا چاہ رہا ہے، وہ یہ چیز کر کے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ اس نے تو جو اللہ کا نام لینا سکھوایا وہ ٹھیک نہ تھا، میں زیادہ جانتا ہوں۔ اور یہ میں شیطان کے اندر ہے، اور یہی وہ بغض ہوتا ہے کہ جب انسان دوسرے کی چیز کو قبول نہیں کرتا، اس کا دعویٰ یہ ہوتا ہے جو میں کر رہا ہوں وہی حق ہے، دوسرا حق کے اوپر نہیں ہے، جو میں جانتا ہوں کوئی اور جان ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے ولیوں، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہاں اس راہ کے اوپر چلتے ہو نا، دوسرے کا جاننا نہیں ہوتا، اپنی ذات کا جاننا ہوتا ہے کہ میں کس جگہ پہ، کس مقام کے اوپر، کس موڑ پہ کھڑا ہوں۔ اگر اس راہ کے اوپر محنت کرنا چاہ رہے ہو، ان تصرفات سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان دھوکوں میں خود کو نہ لاؤ، اپنے نفس کو بھی بچاؤ
اور ان خام خیالیوں کے اندر اپنے آپ کو مت لے کے جاؤ، ورنہ آپ ان اصولوں سے پیچھے ہٹ جاؤ گے، آپ ان قانون کو توڑ دو گے جو آپ کو آپ کے سلسلے سے، آپ کی اس راہ سے آپ کو دور کر دیں گے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین کے اوپر لکیریں کھینچی تھی اور فرمایا یہ تھا اس کے ساتھ اور لکیریں بھی، فرمایا یہ دوسری لکیریں ادھر ادھر کی ہیں نا، یہ اس راہ سے ہٹانے والی ہیں، ایک کی لکیر انسان کو سیدھی راہ کے اوپر چلانے والی ہوتی ہے۔ اور درجہ بھی بیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہر انسان کی زندگی کے اندر 3 لوگوں کا عمل دخل ہوتا ہے۔ وہ 3 لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ جن کا احترام کرنا آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ کہا ایک وہ جس کی وجہ سے آپ دنیا کے اندر آئے ہو، آپ کو یہ وجود ملا، یعنی آپ کا باپ۔ ایک وہ جو آپ کو اپنی بیٹی دے دے، یعنی آپ کا خسر، آپ کا سسر بھی اس درجے کے اندر آ گیا، وہ بھی آپ کا والد۔ فرمایا تیسرا وہ جس سے آپ نے علم کو سیکھا، جس نے آپ کی رہنمائی علم کی طرف کی، جس نے آپ کو اللہ کی راہ کے اوپر چلایا۔ تو یہ 3 انسان ہر انسان کی زندگی اندر باپ کی حیثیت، درجہ اور مقام رکھتے ہیں۔ تو فرمایا ان تینوں میں سے جو افضل ہے وہ ہے جس نے آپ کو علم سکھایا۔ 2 کا تعلق دنیا کے ساتھ آپ کا قائم رہے گا کہ آپ دنیا سے چلے گئے، وہ تعلق ختم ہو گیا، فلاں کا بیٹا تھا، فلاں کا باپ تھا۔ آج بھی یہی ہوتا ہے نا، جس نسل سے چلے ہوئے آ رہے بڑے فخر کے ساتھ اس کا نام لیتے، یار فلاں نسل سے چلے ہوئے آ رہے، فلاں قبیلے سے چلے ہوئے آ رہے۔ یہ پتہ نہیں، اللہ رحم کرے، پتہ نہیں وہ کس حال میں گزرے، کیسا ان کا انجام ہوا۔ بہرحال ایمان اس چیز کا تقاضا خیر کی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ نے ان کے ساتھ خیر والا معاملہ ہی کیا ہوگا، کیوں ہر آنے والا زمانہ پچھلا جو گزر چکا اس سے بدتر ہی آ رہا ہے، کہ اس میں برائیاں زیادہ سے زیادہ آ رہی ہیں۔ یہی تک انسان کو پتا ہوتا ہے، لیکن جب اس راہ کے اوپر انسان محنت کرتا ہے نا، جب انسان کی ذات اس کے اوپر کھلتی ہے، پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ انسان ہے کیا چیز۔ ان سب چیزوں سے گزر کے یاد رکھنا انسان مقام ابدیت میں داخل ہوتا ہے، یہ جو محنت اپنی ذات کے اوپر کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم کی پہلی آیت پڑھی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والے نفس، ارجعی الی ربک، لوٹ نظر اپنے رب کی طرف۔ اللہ رہنمائی کر رہا ہے، یہاں تو نے کامیاب نہیں ہونا۔ اگر تو نفس کے اوپر اطمینان چاہتا ہے، تو اس کے اندر ٹھہراؤ چاہتا ہے، تو اس کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو اس کے اوپر خیر پانا چاہتا ہے، تو اس کو اللہ کی راہ میں لگانا چاہتا ہے، پھر تجھے اس راستے کے اوپر آنا پڑے گا۔ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی ہو جائے گا، وہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ جب یہ کیفیات گزرتی ہے نا، اس کے بعد اگلا درجہ اللہ نے بیان کیا ہے، فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں۔ اب یہاں وہی بندہ داخل ہوگا، وہی مقام عبدیت کو پہچان پائے گا جو اس راہ کے اوپر محنت کرے گا، جو اس راہ کا سالک ہوگا، جو اس راہ کا طالب ہوگا، اسی کو یہ پہچان ہوگی۔ اگر اس کے اصول اور ضوابط کو اپنا کے نہیں چلتا، فقط سالک تو رہے گا، طالب تو ہوگا، مطلوب کبھی نہ بن پائے گا، کبھی اس کو پہچان حاصل نہ ہوگی۔ پھر اگلا درجہ ہے مقام عبدیت اگر حاصل ہو چکا، نفس کے اوپر محنت کرنے والوں لوگوں کے متعلق بھی اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، وَادْخُلِي جَنَّتِي، اب تجھے دنیا سے اٹھا رہا ہوں، تیرے اندر اطمینان بھی آ گیا تھا، تو راضی بھی ہو گیا تھا، میں نے بھی رضاعت کا اعلان کر دیا تھا، تو نے مقام عبدیت کو بھی اختیار کر لیا تھا، اس درجے کو بھی پا لیا تھا، میرے بندوں کے اندر داخل بھی ہو گیا تھا، اب آ جا، میں تجھے اپنی جنت کے اندر داخل کر دیتا ہوں۔ تو ہر ایک کو اس راہ کے اوپر محنت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی یہ صلہ ضرور دیتا ہے۔ بس اللہ کے حضور دعا یہی ہے کہ اللہ ہماری اس ٹوٹی پوٹی محنت کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اس کے اندر جو کمی کوتاہی ہے اللہ اس کو دور فرمائے،
اور راہ سلوک کو حقیقی معنوں میں ہمیں طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے اندر یا اللہ ہم بہت زیادہ کمزور لوگ ہیں، ہماری ہر قسم کی کمزوری کو اللہ دور فرمائے، ہماری مشکلوں کو اللہ آسان فرمائے، اور اس راستے کی صحیح معنوں میں ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ پڑھنے پڑھانے کا ثواب تمام انبیاء کرام کو پہنچائے، بالخصوص نبی علیہ السلام کو پہنچائے، تمام صحابہ کرام صحابیات حضرات اہل بیت کو پہنچائے، تابعین تبع تابعین سلف صالحین بزرگان دین اسلام کو پہنچائے، بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کے بزرگوں کو پہنچائے۔ اس سلسلے کا فیض حضرت شیخ کا فیض اللہ 400 عالم پر لائے۔ بندہ فقیر کی معیت میں جتنی بھی خانقاہیں چل رہی ہیں اللہ سب کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے ساتھی اخلاص کے ساتھ اس سلسلے کا کام کر اللہ سب کی محنتوں کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ پورے پاکستان کے اندر ہمارے سلسلے کا فیض بیرون دنیا کے اندر اللہ عام فرمائے۔ جو علاج معالجے کی وجہ سے ہمارے پاس آتے اللہ ان کو شفا یاب فرمائے۔ پریشان حالوں کی اللہ پریشانیوں کو دور فرمائے۔ بے روزگاروں کو اللہ حق حلال کا روزگار عطا فرمائے۔ بالخصوص جو فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے نکلے اللہ ان کی مدد نصرت فرمائے، اللہ ان کی مشکلات دور فرمائے، تمام مسلمانوں کے دلوں کو اللہ ایک اور نیک فرمائے، تمام عالم اسلام کو اللہ ہدایت نصیب عطا فرمائے، اور اللہ کفر کا منہ کالا فرمائے، اللہ تمام عالم کفر کو تباہ و برباد فرمائے، اللہ ہم سب کو دین اسلام کے اوپر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو عزیز و قارب ہمارے دنیا فانی سے رخصت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جن کی مغفرت ہو چکی اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تمام مسلمان پوری جہان میں جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا یاب فرمائے، جو پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، تمام مسلمانوں کے اللہ روزگار کا بندوبست فرمائے۔ جو ہمارے ساتھی بالخصوص خانقاہ والے اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکی اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اللہ ان کی آنے والی تمام منازل آسان فرمائے، اللہ ہم سب کی محنت کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اللہ ہم سب کے دلوں سے ریا کینے حسد بغض کو دور فرمائے، صحیح معنوں میں ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی صحیح معنوں میں تربیت فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔ پتنگان زندہ باد۔